تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں ڈھیر بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہم درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے سنتے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے اور برکتوں والا دن ہے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت میں آپ کے سامنے پیش کروں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے اور برکتیں حاصل کیجیے۔ ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو آج برکتوں والا دن ہے، رحمتوں والا دن ہے، خیرات پانے والا دن ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آج اپنے اس پورے دن کو درود پاک والا دن بنا لیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا پر کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے ایک سلسلہ رکھیں گے درود پاک کا، تو انشاءاللہ الکریم ہمارا دن عافیت کے ساتھ گزرے گا، نیکیوں میں گزرے گا۔ اور چونکہ عام دنوں کے مقابلے میں جمعہ کے دن نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، تو اس پر اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یوں انشاءاللہ درود پاک کے پڑھنے کا ثواب بھی ہمیں زیادہ ملے گا۔ تو کیا ہی اچھا ہو، آپ نیت کیجئے اور درود پاک ضرور پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، پروگرام ہے ایک نئی صبح، اور الحمدللہ آپ اس کو دیکھتے ہیں، پسند فرماتے ہیں۔ اللہ آپ کے ذوق میں، شوق میں خوب برکت عطا فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر میں اپنے گیسٹ کو، اپنے مہمانوں کو انوائٹ کروں گا، تشریف لائیں اور تشریف رکھیں۔ جی نعت خواں ہمارے تشریف لائیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں الطاف بھائی؟ مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی تشریف رکھیے، جی تشریف لائیں۔ قاری صاحب ماشاءاللہ، قاری صوبان صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ مرحبا، کیسے ہیں حضرت؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ مزید تشریف لائیں اسلام بھائی۔ ماشاءاللہ مظفر بھائی بھی آ چکے ہیں۔ مظفر بھائی کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ مرحبا، تشریف رکھیے۔ مولانا اعظم صاحب، وعلیکم السلام، کیسے ہیں حضور؟ مرحبا، تشریف رکھیے۔ جی ناظرین، تو ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ دیر میں ہم ان سے آپ سے ملاقات بھی کروائیں گے، بہت ساری گفتگو بھی انشاءاللہ ہوگی، علم دین بھی ہم سیکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے انشاءاللہ تلاوت قرآن کریم کو شامل کریں گے۔ ہم الحمدللہ تلاوت قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی بیان کرتے ہیں، تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ لہٰذا آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں تلاوت قرآن کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ
فی شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ سورہ قدر کی الحمدللہ ہم نے تلاوت سنی ہے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک مکمل صورت سورہ قدر جو پارہ 30 میں موجود ہے، اور آپ نے سنا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ مبارک صورت سنی ہو، لیکن اس کا ترجمہ جب ذہن میں ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یوں الحمدللہ تلاوت قرآن کریم بھی ہوئی اور ہم نے یہ سب کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں قرآن کریم سمجھ کر سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام میں انشاءاللہ ایک کلام شامل کریں گے، اور آج کا ٹاپک بھی جو ہے ایک عظیم شخصیت ہے، اللہ پاک کے ایک عظیم ولی ہیں، ان کی سیرت کے حوالے سے ہے۔ آئیے اس سے پہلے ہم ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اللہ کی سرداب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اللہ شہید کون جلالت تیری، اللہ اللہ شہید کون جلالت
فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں سمجھے نہیں دوڑائے کہ ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، اور تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری، اور دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں اللہ دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ کی یاد آتا ہے خدا صورت تیری، اللہ اللہ کی جان سے
اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، اور ہم نے مانا کہ گناہ ہوگی نہیں حد، ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن تو ہے ان کا تو حسن جنت تیری، تو گئے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری، اللہ اللہ شگی کون جلالت سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ ناظرین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی اولیاء کرام ہوئے جنہوں نے زمانے کو روشن کیا اپنے نور سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے انہوں نے زمانے کو منور کیا، اور کچھ ہی وقت دنیا میں بظاہر رہتے ہیں لیکن وہ انقلاب برپا کر جاتے ہیں کہ آنے والی مخلوق ان کو قیامت تک کے لیے یاد رکھا کرتی ہے۔ انہی اولیاء کرام میں سے آج ہم ایک عظیم ولی کا، عظیم شخصیت کا تذکرہ خیر کرنے جا رہے ہیں، اور ان کا تذکرہ اگر میں انشاءاللہ یوں تو اپنے گیسٹ سے ان کا میں تعارف لوں گا، لیکن ان کی عظمت اور ان کے کمال کا جو بیان ہے میں صرف اس بات سے آپ کو میں اندازہ کروانا چاہتا ہوں کہ ان کا جو مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا بلند و بالا ہے۔ وہ شخصیت بہت عظیم ہے، اجمیر شریف سے بھی ان کا یہ سمجھیے کہ ایک تعلق ہے، اور راجستھان کی سرزمین پر ان کا مزار مقدس ہے۔ میری مراد ہے حضور سیدنا سلطان الطارقین صوفی با صفا سیدنا صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی۔ ناگور شریف پہ آپ کا مزار پاک ہے، اور میں نے کہا کہ اجمیر شریف سے بھی ان کا تعلق ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا ہے، آپ کے مقام و مرتبے کو آپ یوں سمجھیے کہ حضور سیدنا سلطان الہند خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہندوستان کے بادشاہ ہیں، سلطان الہند جن کو کہا جاتا ہے، اور آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے ہندوستان کا۔ میں سمجھتا ہوں بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، کون ہے جو ہمارے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نہیں جانتے ہیں؟ آپ شہنشاہ اولیاء ہیں ہند میں، اور بہت بڑا مقام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو سب سے قریبی لوگ ہیں، جنہوں نے آپ سے سب سے زیادہ فیض پایا ہے، ان میں اگر آپ دیکھیں گے خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالی کے سب سے پہلے خلیفہ ہے سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی، ان کے جسٹ بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو دوسرے خلیفہ ہیں وہ صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی ہیں۔ آج انہی کا ہم تذکرہ خیر کریں گے جنہوں نے خواجہ صاحب کا بہت قرب پایا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کی بڑی صحبتیں پائی ہیں، اور بہت بڑا ایک مقام ان کا مرتبہ ہے۔ کون ہیں آپ؟ کیا ہیں آپ کے اوصاف اور کیا ہیں آپ کے کمالات؟ چونکہ اس وقت الحمدللہ ان کے عرس کے ایام بھی چل رہے ہیں، اور عاشقان صوفی صاحب
الحمدللہ اس وقت ایک بڑی تعداد میں ان کے مزار اقدس پر حاضر ہیں اور فیض پا رہے ہیں. بہت سادہ طبیعت کے مالک تھے, بہت سادگی کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے. انشاءاللہ جب ان کے کمالات, ان کے اوصاف سنیں گے تو آپ کو مزید اندازہ ہوگا. میں چاہوں گا سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو ان کا تعارف پیش کریں. اعظم بھائی کہ آپ حضرت کون ہیں, آپ کا نام کیا ہے, کہاں سے آپ کا تعلق ہے, اور پھر انشاءاللہ مزید ہم پھر ان کے اوصاف سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بالکل حقیقت ہے, اور اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں واقعی میں ان کی شان نرالی ہوتی ہے. شاعر ایک شعر سے شان اولیاء بیان کرتے ہیں کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو بات ہی نرالی ہے. پہلے ان کے غلام کی شان دیکھیں تو اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے. آپ کے تعارف کی اگر ہم بات کریں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک نام, جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ حمید الدین جو لفظ کہا جاتا ہے وہ لقب کے طور پہ کہا جاتا ہے, اور آپ کا نام محمد بن احمد بن محمد. یعنی ہمیں ناظرین ہو سکتا ہے کہ جو ان کو جانتے ہیں حضرت کو تو حمید الدین ان کا نام لوگ سمجھتے ہیں, حالانکہ نام ان کا یہ نہیں ہے, یہ تو لقب ہے. کیا بات. کچھ لوگوں نے نا کام ایسے کیے ہوتے ہیں زندگی کے اندر کہ وہ کام ہی ان کے اوصاف اس طریقے سے بن جاتے ہیں کہ لوگ نام سے زیادہ اوصاف سے یاد رکھتے ہیں. تو آپ کا مبارک نام جو ہے وہ محمد بن احمد بن محمد ہے, اور آپ کے القابات کی بات کی جائے تو حمید الدین, جیسے آپ نے ذکر فرمایا, حمید الدین آپ کو کہا جاتا ہے, سلطان التارکین آپ کو کہا جاتا ہے, سوالی, صوفی, سعیدی, ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کا سلسلہ نسب اگر دیکھیں, کیونکہ جو بھی ولی ہیں, جو بھی بزرگ ترین ہستی ہوا کرتی ہیں, جو بھی بڑے عالم دین ہوا کرتے ہیں, تو ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں والدین کی تربیت ہوتی ہے. تو اگر آپ کے والد صاحب کی بات کریں تو آپ کے والد گرامی شیخ احمد بن محمد جو لاہور سے دہلی تشریف لائے تھے, اور آپ کے والد گرامی بھی نہایت دیندار, پرہیزگار, متقی اور پرہیزگار جو ہے وہ بزرگ تھے. آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں, صحابی رسول ہیں, تو ان سے جا کر ملتا ہے. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا سلسلہ نسب جاتا ہے. یہ والد صاحب کی طرف سے, اور والدہ کی طرف سے بھی دیکھیں تو زبردست جو ہے وہ سلسلہ نسب ہے. آپ کی والدہ محترمہ کا جو نام تھا وہ سید حضرت بی بی خدیجہ حسینی سیدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کی والدہ ماجدہ بھی اپنے زمانے کی ایک نہایت بزرگ بار اور صالح اور نیک اور پاک دامن خاتون تھیں. سبحان اللہ. جب یہ دو پاک دامن ہستیاں ملتی ہیں تو بیٹا بھی جو ہے نا وہ شیخ حمید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا پیدا ہوتا ہے. اور آپ خود فرماتے ہیں اپنی والدہ کے بارے میں کہ جس وقت میں پیدا ہوا اس وقت اگر ان دنوں کوئی اور عورت میری والدہ سے زیادہ بہتر ہوتی تو میں اس کی شکم سے پیدا ہوتا. یعنی میں جو پیدا ہوا ہوں وہ ایسی والدہ, ایسی عورت کی شکم سے پیدا ہوا ہوں جو اس وقت اپنے زمانے میں سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ پاکیزہ شخصیت تھی. سبحان اللہ. اور آپ کی ولادت کی بات کریں تو سلطان الہند خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بشارت پر محمد غوری نے 1129 میں پرتھوی راج چوہان کو شکست دے کر دہلی کو فتح کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے جب یہ دہلی جو ہے وہ جب فتح ہوا تھا, اس کے بعد مسلمان گھرانوں میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کی پیدائش دہلی میں 579 سن ہجری بمطابق 1193 سن عیسوی کو ہوئی. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر دنیا کے اندر تشریف لائے, اور دنیا میں آنے سے پہلے بھی علی بھائی دیکھیں کہ آپ کی بشارتیں جو ہے وہ دی جانے لگیں. دنیا کے اندر آنے سے پہلے ہی آپ کی بشارتیں دی جانے لگیں. روایتوں کے اندر اس چیز کو لکھا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا جان, جو آپ کے نانا جان تھے وہ بھی با کمال شخصیت تھے, اور آپ کے نانا جان کے بارے میں لکھا گیا کہ آپ کے نانا جان جو تھے وہ آپ کو جو ہے وہ آنے سے پہلے ہی آپ کی والدہ محترمہ کو آپ نے بشارت دی. سلطان التارکین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نانا جان آپ کی جو والدہ تھیں, یعنی آپ کی جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نانا جان کی بیٹی آپ کی والدہ محترمہ, جی آپ کی والدہ محترمہ سے آپ فرمانے لگے, آپ کے نانا جان فرمانے لگے کہ ہمارے یہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوگی جس کا آدھا جسم سبز ہوگا اور اس کا سینہ جو ہے وہ ابھرا ہوا ہوگا, وہ ایک معتبر عالم دین ہوگا, اور اس کی ولادت میرے انتقال کے بعد ہوگی. یعنی دیکھیں پیشن گوئی بھی ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ وہ عالم دین ہوگا, اور کس وقت اس کی ولادت ہوگی یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے. ایک بار صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ اپنے گھر کے قریب ایک حوض کے اندر جو ہے وہ گر گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو شفا یابی بھی مل گئی, سلامتی کے ساتھ آپ اس سے باہر بھی آ گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد
سلطان التارکین صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی، اور جیسا آپ کے نانا جان نے فرمایا تھا، شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ویسا ہی آپ کا جسم تھا، جسم جو تھا وہ آدھا سبز تھا اور سینہ جو ہے وہ آپ کا ابھرا ہوا تھا. تو اس انداز سے جو ہے آپ کی ولادت ہوئی، اور ولادت سے پہلے جو ہے وہ اس انداز سے جو ہے وہ بشارتیں دی جانے لگی. سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک تذکرہ خیر. اور ایک تعداد ہے، بالخصوص راجستھان کی بات کروں تو ماشاءاللہ راجستھان کے میں رہنے والے بچے حضرت کو جانتے ہیں، اور بہت با کمال شخصیت ہے. ان کا جو دربار ہے، میری بھی الحمدللہ کئی مرتبہ حاضری ہوئی ہے، تو با فیض وہ دربار ہے، اور دیوانوں کی لائن لگی رہتی ہے. ایک ماشاءاللہ رونق ہوتی ہے، ایک بڑا پیارا ایک سکون، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ سکون ہے، سادگی بظاہر آپ کو وہاں لگے گی، اور بظاہر تو کیا حقیقت میں سادگی ہے. ان کے مزار پر آج بھی آپ جاتے ہیں تو ایک سادہ سا مزار ہے، نہ اس پر گنبد ہے، حالانکہ اتنی بڑی شخصیت ہے، آپ دیکھیں تو اس پر گنبد بھی نہیں بنا ہوا ہے. اس کا بھی ایک پورا واقعہ ہے، خیر وہ کیا تھا ماجرا. لیکن آپ دیکھیں ان کی سادگی، ان کی عاجزی، ان کا ایک انداز تھا. تو آج بھی وہاں پر لوگ جاتے ہیں، الحمدللہ حاضری دیتے ہیں اور فیض پاتے ہیں. بہت سارے وہاں پر جو ہے نا وہ کرامتیں بھی آپ رحمۃ اللہ سے صادر ہوئی، وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ کریں گے. علی بھائی یہ بھی تو دیکھیں نا کہ فیض ملا کس سے ہے. خواجہ خواجگاں، خواجہ ہندوستان، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پورا ہندوستان آپ سے فیض لے رہا ہے. آپ کے جو ہے وہ آپ کے شاگردوں میں جو ہے وہ شیخ حمید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے، اور آپ نے ایک لقب جو ہے وہ بیان کیا نا، سلطان التارکین. یہ لقب کی وجہ بھی جو ہے وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. ایک بار ایسا ہوا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوشی کے عالم میں تھے، اور جب اللہ کے اولیاء خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں تو پھر یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، اور اللہ کے اولیاء نوازتے بھی ہیں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی اعلان فرمایا کہ آج جس کو جو لینا ہے وہ لے لو. تو کسی نے دنیا مانگی، تو کسی نے عقبہ مانگی، تو کسی نے کچھ مانگا، تو کسی نے کچھ مانگا. اور اس مجلس کے اندر شیخ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تشریف فرما تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ بندے کی کوئی خواہش نہیں ہے، جو کچھ چاہیں مولا چاہیں. آپ کی یہ الفاظ ہیں. آپ نے جب یہ فرمایا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو الفاظ آپ کو دیے، جو لقب آپ کو دیا، ان الفاظوں کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ التارک من الدنیا والفارغ عن العقبہ الواصل بالمولا سلطان التارکین شیخ حمید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس انداز میں آپ کا نام لیا، اور یہ سلطان التارکین ہے، یعنی دنیا کو ترک کرنے والے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے، یہ شیخ جو ہے وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو عطا فرمایا. ماشاءاللہ کیا بات ہے، واہ. جن کو ٹائٹل بھی دیا ہے تو ان کے شیخ نے دیا ہے، خواجہ خواجگان نے دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی غور کیجیے کہ ہم آج سینکڑوں سال کے بعد، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کو ظاہر ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے، صدیاں گزر چکی ہیں، تو آج سینکڑوں سال کے بعد فیض پا رہے ہیں. تو جنہوں نے ان کے زمانے میں ان کی صحبت اختیار کی ہوگی، انہوں نے جو فیض حاصل کیا ہوگا اس کا بیان وہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم اس کو کر پائیں. بہت بڑی شخصیت ہے، اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے. میں مظفر بھائی کی جانب بھی بڑھوں گا، اور میں چاہوں گا کہ مزید حضرت کی جو ہے مداح خانوں میں آپ بھی اپنا نام لکھوائیں، اور صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ مزید عبادت و ریاضات یا کچھ اور آپ ارشاد فرمانا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی بھائی ایک شاعر کہتا ہے، خاموش بظاہر رہتے ہیں مردان خدا، لیکن ان کی مٹھی میں زمانہ ہوتا ہے، ٹھوکر میں قیامت ہوتی ہے. کیا بات ہے. اللہ کے ولی دنیا میں ایسے آتے ہیں، ایسا اختیار دیا جاتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی خلقت کی رہبری بھی فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، مشکل کشائی حاجت روائی فرماتے ہیں، اور ان کی ہدایت کے لیے بھی، بلکہ ان کا وجود ہی لوگوں کے لیے تسکین کا باعث ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان جو ہے ایسی بزرگ شخصیت موجود ہے، تو طرح طرح کی پریشانیوں سے بھی بچاتے ہیں. الحمدللہ اولیاء کرام کا یہ خاصہ رہا ہے جی کہ اولیاء کرام بچپن سے علم دین کی طرف جو مائل رہے ہیں. ہر کسی بھی ولی کی ہم تاریخ سیرت کا مطالعہ کریں تو ضرور اس میں ملے گا کہ قرآن پاک کی تعلیم ہوئی، علم دین سیکھا، بعض حافظ قرآن بھی ہوئے، پھر علم دین حاصل کرنے کے بعد مزید عبادات، ریاضتیں اور زہد و تقوی اختیار کیا. ولی کے لیے تو عالم ہونا ویسے ہی شرط ہے، ضروری ہے الحمدللہ. اور اللہ کی طرف سے جو ہے یہ ولایت جو ہے ملتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے. تو آپ نے بھی کئی علماء سے الحمدللہ عز و جل فیض حاصل کیا. اس میں خاص طور پہ مولانا شمس الدین حلوائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے خاص جو ہے استاد تھے. اکثر دین کا حصہ
قرآن و سنت کا، شریعت و طریقت کا حصہ آپ نے ان سے حاصل کیا. پھر اور بھی کچھ بزرگ، اس میں ایک شیخ حمید الدین نام کے ایک اور بزرگ تھے، ان سے بھی آپ نے شیخ حمید الدین خوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے بھی آپ نے علم حاصل کیا. اور اس کے بعد ایک بڑا حصہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہ کر آپ نے بڑے بڑے اسرار و رموز اور بڑا علم جو ہے نا، بڑا فیض آپ سے حاصل کیا. یعنی دنیا یہ دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہنے والے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسے آپ نے بھی شروع میں تذکرہ کیا، آپ کے جو پہلے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی کے بعد آپ نے سب سے زیادہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری دی، فیض حاصل کرتے رہے. اور جو بندہ خاص ہوتا ہے نا، اور خاص اس کی عبادت غیر معمولی ہو، اس کا جذبہ غیر معمولی ہو، اس کے انداز غیر معمولی ہو نا، تو اپنے آپ جو ہے بزرگوں کی خاص توجہ بھی ہو جاتی. جیسے ایک امام کا واقعہ ملتا ہے، بہت بڑے بزرگ جو ہے بہت بڑے عالم بنے، تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے جب گئے تھے نا، کافی دور کا انہوں نے سفر اختیار کیا تھا اور ایک مدرسے میں جا کر علم حاصل کرنے لگے. اچھا، علم و تعلیم کا سلسلہ ہو رہا تھا، وہیں آپ قیام پذیر تھے. تو ایک بار مدرسے میں پڑھائی کا سلسلہ تھا، باہر شور اٹھتا ہے کہ ہاتھی آیا، فیل آیا. تو سارے بچے، سارے طلبہ جو تھے وہ مدرسے سے باہر نکل کے چلے جاتے ہیں ہاتھی دیکھنے کے لیے، چونکہ ملک عرب میں ہاتھی نہیں پایا جاتا ہے، تو ان کے لیے بالکل ایک دم انوکھی چیز تھی. تو سارے بچے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ حضرت شیخ یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اپنے علم دین کو پڑھنے میں، سبق جو ہے پڑھنے اسی میں مشغول تھے. تو آپ کے استاد نے آ کر دیکھا تو خیر خواہی جو ہے اور شفقت کرتے ہوئے آپ سے فرمایا کہ بیٹا تمہارے ملک میں نا ہاتھی نہیں پایا جاتا ہے، تو یہ ہاتھی آیا ہے، تو سارے بچے دیکھنے گئے ہیں، تم بھی چلے جاؤ. کیا بات ہے. تو وہ کیا جواب دیتے ہیں، حضور اپنے وطن کو چھوڑ کر اتنی دور کا سفر اختیار کر کے اس مدرسے میں آپ سے علم دین سیکھنے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے نہیں آیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو جب ایسی توجہ ہوتی ہے، جب ایسا خصوصی جذبہ ہوتا ہے، خصوصی انداز ہوتے ہیں، عبادت و ریاضت ہوتی ہے، تو پھر بڑوں کی توجہ بھی خاص ہو جاتی ہے. تو یہ اتنا عرصہ اتنا زیادہ آپ کی خدمت میں رہے. یعنی یہ کہا جاتا ہے نا کہ طالب اپنی طلب سے پاتا ہے. بندہ اس کی طلب کتنی ہے، وہ چاہتا کیا ہے. فقط یہ نہیں ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جناب وہ ایک نظر پڑ جائے اور ہم ولایت کے اعلیٰ جو نا منازل طے کر لیں. یہ بندے کی طلب ہوتی ہے. اگرچہ کہ وہ یہ جو ہے وہابی ہے، جو کرامت اللہ پاک یعنی جو ولایت اللہ جس سے چاہتا اسے عطا فرماتا. ہم بات کر رہے ہیں کہ طالب جو ہوتا ہے، طلب کرنے والا، اس کی جتنی طلب ہے، آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کے دل میں کیا خواہش ہے، آپ واقعی حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں یا فقط ایک سمجھے کہ روٹین چل رہی ہے، ٹھیک ہے مدرسے میں آنا ہے جانا ہے، آپ واقعی بڑا عالم بننا چاہتے ہیں. آپ کا اپنا جذبہ کیا ہے، آپ کا اپنا ارادہ کیا ہے. آپ کی طلب ہوگی تو ویسے پائیں گے. صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طلب تھی، مجھے جو نا اعلیٰ مقام چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مجھے چاہیے، تو خواجہ صاحب کی صحبت اختیار کی اور پھر جو مقام ملا. اور ماشاءاللہ ایسے اولیاء کرام ہوتے ہیں، یہ بھی رمز شناس ہوتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں لوگوں کو. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی پہلی بار جب آپ کی نظر پڑی، یہ قاضی صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نوجوانی کے عالم میں ماشاءاللہ بڑے حسین و جمیل تھے. اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بھی عطا فرمایا، جوانی عطا فرمائی. تو آپ کہیں سے گزر رہے تھے، پہلی مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ پر نظر پڑی، اور نظر ہوئی تو آپ پہچان گئے کہ یہ گوہر جو ہے بہت نایاب جو ہے بننے والا ہے، ماشاءاللہ بہت ترقی ان کی ہونے والی ہے. تو آپ نے اسی وقت ایسی نگاہ ڈالی کہ آپ کے دل میں آپ نے جیسی زیارت کی، آپ بھی بالکل دل جو ہے آپ کے اوپر جو ہے وارفتہ ہو گئے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تمام چیزوں سے توبہ کر کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے اور وہیں سے پھر آپ کی صحبت اختیار کی. تو ماشاءاللہ یہاں سے شروعات سے بھی روحانی توجہ ہے، اور پھر ساتھ میں رہ کر جو فیض حاصل کیا، جو ترقی درجات ان کو ملی، بس اللہ جانتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. علی بھائی ایسا فیض حاصل کیا کہ دنیا کو جو ہے وہ اتنا فیضیاب کیا. ایک واقعے کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں جن کا نام شیخ صلاح الدین تھا. اپنے دور کے اسی دور کے بزرگ تھے شیخ صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ. خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز وہ سونے کے بعد انہوں نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا علی بھائی؟ وہ بتاتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ عمدہ و پاکیزہ جگہ ہے، اس پر ایک ممبر آراستہ ہے، ایک بڑا سا ممبر لگا ہوا ہے، اور تمام مشائخ یعنی اولین اور آخرین جتنے بھی مشائخ ہیں وہ وہاں موجود ہیں، جیسے کہ جنید بغدادی ہیں اور دیگر مشائخ جو ہے جو گزر چکے ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں.
وہ شیخ صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سلطان التارکین شیخ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس منبر پر تشریف فرمائے، اس منبر پر تشریف فرمائے اور ان بزرگوں کی طرف آپ نے رخ فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا آپ نے کہ آپ سب حضرات کلمہ طیبہ کا ورد کیجئے، اور جب صبح ہوئی تو وہ خواب دیکھنے والے جو شخص تھے صلاح الدین جو صاحب تھے وہ سلطان التارکین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مجلس لگی ہوئی تھی لوگوں کی، تو سلطان التارکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کا مقام بھی دیکھیں کہ آپ نے پہلے سے ہی پہچان لیا کہ یہ جو آئے ہیں اور کس مسئلے کو لے کر آئے ہیں اور کیا بیان کرنے والے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ ہوا ہے خواب میں اس راز کو راز ہی رہنے دیا جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے کہ بزرگان دین جو ہے نا وہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے لوگوں کو پہچان بھی لیا کرتے ہیں کہ یہ کون ہے، کیا دیکھ کر آیا ہے، یا اس کی کیا حاجت ہے، پھر حاجت روائی بھی فرماتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے آپ کے مقام اور مرتبے کا۔ کیا بات ہے، یقیناً اللہ پاک نے آپ کو یوں جو علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ باطنی علوم بھی عطا فرمائے تھے، کشف بھی آپ کو نصیب تھا، کرامات بھی الحمدللہ آپ سے صدور ہوئی ہیں۔ اور آپ کے مزاج میں جو ہم نے ایک چیز پڑھی ہے نا ناظرین، صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو آپ کی سوانح میں اور آپ کی حیات طیبہ میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں بطور خاص ایک چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی مزاجاً اپنے مزاج کے اعتبار سے بڑے سادہ طبیعت کے مالک تھے، اور آپ کو دنیا کی رونق، دنیا کی چہل پہل اور یہ جو شور شرابہ، اس سے آپ جو ہے نا کنارہ کش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ریاضت اور جسے کہتے ہیں کہ گوشہ نشینی، یہ آپ کے مزاج میں تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کی اگر سوانح آپ پڑھتے ہیں، آپ کی زندگی پڑھتے ہیں، تو یہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی جو ہے وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رہ کر زیادہ وقت دینا آپ پسند کرتے تھے۔ یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ جب سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کے یہ دونوں خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جو صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے جب خواجہ صاحب سے جو برکتیں حاصل کی، جو فیضان حاصل کیا، جو لینا تھا وہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے، ہم اس کو کیا بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو دونوں طرف سے لینے دینے کا سلسلہ ہوا، ماشاءاللہ جو برکتیں، انوار، جو خصوصی عنایتیں ان دونوں شخصیات پر ہوئیں، اس کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان دونوں کو جو ہے دین کی خدمات انجام دینے کے لیے اور اپنے اس فیضان کو ہندوستان کے مزید جو ہے نا وہ کونوں تک پھیلانے کے لیے ان دونوں کو مختلف سمتوں پر روانہ کیا۔ صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھیجا اپنے دہلی میں، اور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا ناگور میں۔ تو اب ہوا یوں کہ صوفی صاحب کو بھیجا دہلی میں، صوفی صاحب کو جب دہلی بھیجا تو اب ہوا یوں کہ صوفی صاحب کا جو مزاج تھا نا وہ جو تھا، ناظرین میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک گوشہ نشینی والا، اور آپ کو جو انداز تھا، اب جب وہاں پر گئے تو دہلی کا جو مزاج ہے آپ کو پتہ ہے کہ دہلی میں چونکہ ایک شروع سے ہی دہلی جو ہے وہ ایک سمجھے کہ ہندوستان کا پایہ تخت رہا ہے، وہاں پر حکومتیں ہوئی ہیں اور جو ہے نا وہ راجہ مہاراجہ اور بڑی بڑی سمجھے کہ حکومتیں وہاں سے ہوا کرتی تھی پہلے بھی، آج بھی آپ دیکھیں تو ہمارے ملک کا دل ہے دہلی اور اس کا ایک بڑا مقام ہے۔ تو اس وقت خواجہ صوفی حمید الدین ناگوری وہاں پر گئے تو ظاہر ہے وہاں چہل پہل، آنا جانا اور یہ سب چیزیں، اور صوفی صاحب کے مزاج جو میں تھا وہ تھا کہ گوشہ نشینی ہو اور سادگی تھی، اور یہ آپ کا مقام تھا۔ تو آپ نے جو ہے ایک خط لکھا خواجہ صاحب کی بارگاہ میں اور کہا کہ سیدی جہاں پر آپ نے مجھے بھیجا ہے دہلی میں، میرا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ میں ایسی جگہ رہوں، گوشہ نشینی بھی ہو، اللہ پاک کی عبادت بھی ہو، یوں میں اس انداز میں جو ہے نا وہ ایک سکون کی جگہ میں رہنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ میرا کہیں اور تبادلہ فرما دیجیے۔ اچھا، ادھر جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یہ تھے ناگور شریف میں، تو انہوں نے بھی خط لکھا اور عرض کی کہ مرشدی بات دراصل یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مخلوق خدا میں اتر کر عبادت کروں، آپ نے جو مجھے جس جگہ بھیجا ہے یہاں تو لوگوں کا ملنا جلنا نہیں ہے، یہاں تو لوگ دکھتے ہی نہیں ہیں، اور دور دور تک جو ہے نا وہ بڑی مطلب جسے کہیں کہ ایک سنسان بیابان سا ایک علاقہ ہے، جنگلات والا علاقہ ہے۔ آج بھی اگر آپ جائیں گے ناگور شریف میں تو آپ دیکھیں گے کہ اتنی زیادہ مطلب بھیڑ بھاڑ اور شور شرابہ نہیں ہے، اگرچہ کہ آپ تو بہت آباد ہو چکا ہے، پھر بھی وہ جو یاد ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ وہ اس کا منظر آج بھی آپ کو کچھ نہ کچھ محسوس ہوگا۔ تو لکھتے ہیں کہ سیدی آپ مجھے ایسی جگہ بھیج دیں جہاں مخلوق خدا آباد ہو، ٹھیک ٹھاک، میں چاہتا ہوں لوگوں میں اتر کر کچھ جو ہے دین کا بڑا کام کر سکو۔ اچھا، اتفاق یہ ہوا کہ ایک ہی ساتھ دونوں کے خط پہنچے خواجہ صاحب کی مبارک بارگاہ میں، تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور ان کو منتقل کیا، اور صوفی حمید الدین ناگوری کو دہلی سے ناگور آپ نے شفٹ کر دیا،
اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو ناگور سے دہلی، اور آج بھی ان دونوں کے مزار ماشاءاللہ ایک کا دہلی میں ہے ایک کا ناگور میں ہے، تو جن کا جو مزاج تھا الحمدللہ اس انداز سے ان حضرات نے خدمت کی، اور صوفی صاحب نے جو کارنامے انجام دیے اس کی ایک الگ داستان ہے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو الحمدللہ کارنامے انجام دیے دہلی کے سرزمین پر، وہ بھی الحمدللہ وہ بیان سے باہر ہے، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یوں ان حضرات رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ خدمات ہیں، اور ان کے مزاج میں صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک حیات کا جو یہ ایک گوشہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت جو ہے نا وہ عاجزی والے، اور آپ جو ہے نا وہ دنیا کے مال و زر سے کنارہ کش، تو آپ نے زندگی کے اندر بھی بہت زیادہ یہ سمجھیے کہ آسائش نہ رکھی، بہت قلیل آپ کے پاس چیزیں تھی، بہت کم تھی، آپ جو ہے نا اکثر جو ہے سادہ لباس میں رہا کرتے، چادریں آپ کی ہوا کرتی تھی، اور یوں زندگی گزاری۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر گنبد نہیں ہے، جبکہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قریب ترین لوگوں میں ہیں، قریب ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود بھی آج سادہ سا مزار ہے، یہاں تک کہ آپ کے وصال ظاہری کے بعد سلطان تغلق غالباً جو ہے اس نے مزار بنانا چاہا، اور اس کا ارادہ تھا کہ صوفی صاحب کا بہت بڑا مقام ہے، تو کیوں نہ میں جو ہے نا ان کے خدمت گزاروں میں شامل ہو جاؤں، اور میں صوفی صاحب کے مزار پاک پر ایک بڑا سا گنبد اور بڑا عالی شان جو ہے نا مزار بنا دوں۔ تو صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ ایک رات اس کے خواب میں تشریف لائے، اور آپ نے اس کو سختی سے منع فرما دیا کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرے بعد جو ہے نا یہ رونق ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں نہ ہو۔ تو الحمدللہ آج بھی آپ دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیں گے نا گنبد تو نہیں ہے، آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک پر، آپ کی مبارک مرقد پر ایک بڑا سا درخت سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ یہ جو ایک آپ کی مسواک تھی، آپ استعمال فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے کچھ مریدین نے جو نا اس کو مزار پاک کے قریب اس کو دفن کر دیا، اس مبارک مسواک شریف کو، تو اس سے کچھ جڑیں نکلیں اور الحمدللہ پتے وغیرہ بنے، تو یوں وہ آج ہے، اور اس درخت کی بھی اپنی برکتیں ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کے اپنے اپنے سب کے یوں انداز ہوا کرتے جو تھے۔ بات آپ نے کی نا سادگی والی، جی ماشاءاللہ یہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے، اور یہاں تک کہ کتابوں کے اندر لکھا گیا کہ آپ نے جو نفس کشی جو فرمائی وہ اس انداز کی تھی کہ ساری عمر آپ نے صرف 1 من جو تناول فرمایا، مظفر بھائی ساری عمر 1 من جو تناول فرمایا، اور یہ بھی آپ کی سیرت میں لکھا گیا کہ مسلسل لوگوں میں رہتے ہوئے مسلسل 40 برس آپ نے جنگلات میں رہ کر کے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ تو اس انداز میں آپ نے اپنی زندگی گزاری، اور آپ کے جو کل اثاثہ تھا اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں، زمین بھی تھی، کاشتکار کے لیے بہت ساری زمین تھی، تو آپ نے ساری کی ساری زمین جو ہے وہ غربا اور مساکین میں تقسیم فرما دی، صرف 1 بیگھہ زمین جو ہے وہ اپنے لیے رکھی، اور اس جو 1 بیگھہ زمین تھی اس سے جو کاشتکار ہوتی تھی، اس سے جو آمدنی آیا کرتی تھی، اس سے آپ اپنے اہل و عیال کا جو ہے وہ گزر بسر کیا کرتے تھے۔ یوں سادگی تھی اللہ والوں کے اندر، ہم دیکھتے تو خوف خدا کے ساتھ ساتھ یہ سادگی والا ماحول جو پہلو ہمیں نظر آتا ہے، نفس کشی والا جو ماحول ہمیں سمجھ میں آتا ہے، یہ اس سے یہ جو ہے وہ دنیا میں رہتے تھے لیکن دنیا ان کے اندر نہیں آیا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے اولیاء کے بارے میں فرماتا ہے نا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سبحان اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے نفس کو خواہشات سے پاک کرے، روکے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں اس انداز میں کلام فرما رہا ہوتا ہے، اور پھر جب خوف خدا ان کے اندر ہوتا ہے، جب ان کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ہر معاملے کے اندر فیصلے کے اندر جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ خلاف رضا الہی تو نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف تو نہیں ہوگا، ہر چیز میں اس چیز کو مقدم رکھنا، یہ ان کا جو ہے وہ شیوا رہا کرتا تھا۔ تو جب یہ چیز ان کے جو ہے وہ زندگی میں تھی کہ خوف خدا جو ہے وہ ان کی نسوں کے اندر رس بچ جایا کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان مخلوق کے دلوں کے اندر ان کا خوف ڈال دیا کرتا تھا۔ بھائی ان کی محبت جو آج ہم بیٹھ کر یہاں تذکرہ کر رہے ہیں، یا لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ سے ڈرتے تھے، اس لیے مخلوق خدا ان سے ڈرا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ سن لو اللہ کے اولیاء نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ یہ غمگین ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے چنندہ بندے ہوتے ہیں، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، انہیں اپنا خوف بھی دیا ہوتا ہے، اور مخلوق خدا کے دلوں کے اندر ان کی عزت ہیبت بھی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ یہ ہے یقیناً اولیاء کرام کا مقام ہے کہ
جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر مخلوق اس سے ڈرتی ہے، جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے تو مخلوق خدا پھر اس کی ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اس کا خوف ہمارے دل میں اتنا زیادہ ہو جائے، پھر مخلوق جو ہے نا وہ اس کا خوف دلوں سے ہمارے نکل جایا کرتا ہے۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ ناظرین کی فرمائشوں کی جانب میں بڑھنا چاہوں گا پہلے، پھر ہم مزید بھی چیزوں کو لیں گے۔ ہمیں کچھ وائس بھی ہمارے ناظرین کی آتی ہے، کچھ کالز ہمیں کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم کریں گے، اس کو بھی شامل کریں گے۔ پھر صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزید بھی کچھ اوصاف، آپ کی کرامات اور بھی بہت کچھ آپ کی سیرت میں ہے جو انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ مزید شامل کریں گے۔ ناظرین کی فرمائشوں کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم سے وہ کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مجھے ایک کلام سنا دیجیے، میں احمد آباد سے بول رہا ہوں، گجرات۔ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ اس کلام کو شامل کرتے ہیں، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مزید بھی کچھ فرمائشیں ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں ہمارے ناظرین کی۔ خواجہ پیر اشرفی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ سبھی کو جمعہ مبارک ہو۔ ماشاءاللہ یہ جو بھائی ہیں، میں دیکھتا ہوں سب سے پہلا روزانہ شاید انہی کا میسیج ہمارے پاس آتا ہے یوٹیوب پر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یعنی شاید شروع سے ہی پروگرام کو دیکھتے ہیں اور جیسے ہی پروگرام اسٹارٹ ہوتا ہے تو یوں اسٹارٹ کر دیتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام سنا دیجئے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ رضوان بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ پٹیل سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جمعہ مبارک ہو۔ طیبہ بڑی دور ہے، جانا بھی ضرور ہے۔ ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے لگتا ہے کہ ایک مسلسل ہمیں دیکھنے والے ہیں، اللہ برکت عطا فرمائے۔ یوسف خان پٹھان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی صبح، 301 ایپیسوڈ، بہت بہت مبارک ہو جناب۔ ماشاءاللہ کل 300واں ایپیسوڈ تھا اور ایک تعداد نے الحمدللہ میں دیکھ رہا تھا کہ شریک تھے ہمارے ساتھ، اور ایک دعائیاں بھی ان کے پیغامات تھے، ایک خوشیاں تھیں، اور ایک یوں سمجھیے کہ جو پروگرام ہمارے ہوئے ہیں اب تک، کچھ میسیج اس طرح کے بھی آئے جو یہ بھی تھے کہ جو فرسٹ ایپیسوڈ ہے اس وقت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور فالو کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کے عشق میں اور ذوق میں خوب ترقی عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ الفیض رضا، السلام علیکم السلام۔ علی مدنی صاحب سے عرض ہے کہ مجھے یہ نعت نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، سنا دیجئے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جناب حضرت، ہم آپ کے ایپیسوڈ روزانہ دیکھتے ہیں اور ہم آپ کے سبھی ایپیسوڈ روزانہ دیکھتے ہیں، جی شکریہ جناب۔ اور ہمیں آؤ قرآن سیکھے ایپیسوڈ بھی دیکھتے ہیں، بہت خوب، جس کی وجہ سے ہمارا قرآن بھی درست ہو گیا۔ واہ بہت خوب، ماشاءاللہ یہ بہت زبردست آپ نے یہ میسیج۔ اسی طرح کی کل بھی ہم نے مظفر بھائی نے بھی بات عرض کی تھی کہ آپ سے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ اس طرح کے میسیج بھی بھیجیں کہ آپ کو پروگرام سے کیا برکتیں نصیب ہو رہی ہیں، کیا کچھ سیکھ رہے ہیں آپ، کیونکہ یہ تو کنفرم ہے کہ الحمدللہ ایف جی این چینل کی برکت سے گھروں میں سدھار تو ہے، یقیناً علم دین کی باتیں پہنچ رہی ہے تو پھر علم دین کی باتیں تو سدھار تو ہوتا ہے، اور یہ پروگرام اور ہمارا جو چینل ہے مقصد ہی کہ ہے سماج سدھار کیا جائے، اور جو برائیاں معاشرے کے اندر ہے، جو گھروں کے اندر بے حیائی ہیں اور بدتمیزیاں ہیں وہ ختم ہوں، اخلاق اچھے ہوں۔ تو آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے آپ بالکل ہمیں بھیجیں، اپنے فیڈ بیک بھیجا کریں، آپ ہمیں وائس بھیجا کریں، آپ ہمیں میسیج کیا کریں، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے ان پروگرامز کے ذریعے سے کیا کیا برکتیں گھروں کے اندر مل رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مزید ٹھیک ہے یوسف خان حضرت، ہم کو یہ کلام سنا دیجئے، آرزو مدینے کی میرا دل لبھاتی ہے۔ محمد نور الدین قادری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بھائی آپ کو اور ایف جی این ٹیم کو 300 ایپیسوڈ پورا ہونے کا بہت جو ہے مبارک، ٹھیک ہے جناب، واہ کیا جود و کرم ہے، یہ کلام سنائیے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، آپ سبھی کو جمعہ مبارک، خیر مبارک، جزاک اللہ خیرہ، اللہ پاک آپ کو برکتوں سے نصیب فرمائے ماشاءاللہ۔ اور بھی ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ شاہ نواز شہنشاہ عالم صاحب ہیں۔ تنظیم خان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں بھی دیکھتا ہوں شروع سے ہی، ایک میسیج آیا ہے، نام تو اس میں منشن نہیں کیا ہوا ہے، کچھ اور آئی ڈی ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ میں بھی شروع سے دیکھتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب آپ کا، آپ ہمیں دیکھتے ہیں۔ جاوید حسین بھائی ہیں، مدینہ بلا لیجیے۔ تو بہت ساری کلاموں کی فرمائش بھی ہے۔ مزید ہمیں ایک کال آئی ہے، اس کو شامل کرتے ہیں، جی ذرا چلائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم کیسے ہیں السلام علی بھائی، کیسے ہیں اعظم بھائی
اور جو بھی اسلام آئی ہے سب کو میرے طرف سے جمعہ مبارک. علی بھائی آپ کو نئی صبح کے 300 ایپیسوڈ بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. اور مجھے یہ والا کلام سنوائیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. ماشاءاللہ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. تو ماشاءاللہ یہ سب چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ جنہوں نے کالز کی ہیں، جنہوں نے میسیجز کیے ہیں. اللہ آپ کے ذوق کو، آپ کے شوق کو سلامت رکھے. اسی طرح پروگرامز کو دیکھتے رہا کریں اور یوں اپنے علم کے اندر بھی، اپنے ذوق میں بھی، عشق رسول میں بھی ہم اضافہ کرتے رہیں گے. بڑھتے ہیں نعت خواہ کی جانب اور کچھ کلام شامل کرتے ہیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق کے مسند رفعت رسول اللہ کی. حشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں لگے رائیں گے تا حشر چشم نور کے. قبر میں گرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر باغار لوٹے ہم کرم کی. دلوں کو دامن بنا بنا کر نہ ان کے جیسا سخی کوئی، نہ ان کے جیسا ولی کوئی. وہ بھی نوا کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. دونوں جہاں سرکار کا صدقہ ایسا لگتا ہے. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. ان کے در پہ پلنے والے اپنا آپ جوان، ان کے در پہ پلنے والے اپنا آپ جوان. کوئی فرید و دین
تو کوئی خواجہ لگتا ہے، کوئی فرید الدین تو کوئی خواجہ لگتا ہے، کوئی حمید الدین تو کوئی خواجہ لگتا ہے۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدعاتی تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوقت کیا فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، میٹھا مدینہ دور گئے جانا بھی ضرور گئے، طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور، میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار گو، طالب گو میں آپ کا شاگا مجھ کو عطا دیدار گو، نظر کرم سرکار آقا نظر کرم سرکار کو، آپ کا مانگتا آپ کا سائل حاضر دربار کو، طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کی فرمائشوں کا بھی، ماشاءاللہ ہم نے فرمائشیں کی، میرے پاس ابھی بھی فرمائشیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ وقت رہا تو اس کو شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک میسیج یہ بھی آیا ماشاءاللہ کہ السلام، عبدالرشید منصوری نام بتا رہے ہیں جوہا پورہ احمد آباد سے، ماشاءاللہ پہلے بھی ان کے میسیج ہمیں موصول ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ سبھی کو جمعہ مبارک، خیر مبارک، کل آپ نے کہا تھا FGN چینل کی لوگوں میں جانکاری دینے کا، تو کل سے لے کر ابھی تک میں نے الحمدللہ 10 لوگوں کے وہاں چینل چالو کروائی ہے، بہت خوب ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ ابھی سے کہتے ہیں ابھی میں میرے دوست کے یہاں سے میسیج کیا ہے اور انہیں بھی فرمائش کی دعوت دی ہے، اللہ قبول کرے، بہت خوب جناب، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو
اور بھی جو ناظرین ہیں اگر اس کو لیں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہم بھی اپنا ایک کردار ادا کریں گے برائی کے خاتمے پر، اور انشاءاللہ ہم یوں نیکیوں کی طرف بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اللہ آپ کو یہ جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے یہ دعوت دی ہے، اور بھی جو دیگر ہمارے اسلامی بھائی ہیں آپ بھی نیت کیجئے، انشاءاللہ لوگوں کو دکھائیں گے، جہاں پر آپ کیبل پر جن کے یہاں چل رہا ہے پہلے سے ٹی وی، ان کے یہاں جو ہے آپ رابطہ کر کے FGN چینل ان کے شروع کروائیے۔ اور دوسرا جو ایک تعداد ہے جو موبائل تو ہر ایک کے پاس ہی ہوتا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ یوٹیوب جو ہے سبسکرائب ان کو کروا دیں ہمارا چینل FGN چینل، تاکہ کبھی نوٹیفیکیشن آتی ہے، کبھی ایک نیا پروگرام اسٹارٹ ہو رہا لائیو ہے یا ریکارڈڈ ہے۔ ہمارے 2 چینل ہیں یوٹیوب پر FGN چینل کے نام سے، ایک FGN چینل ہے اور ایک FGN چینل لائیو، جس پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ FGN چینل لائیو، جس پر صرف لائیو پروگرام آتے ہیں۔ دوسرا FGN چینل کے نام سے ہے، تو اس میں یہ کہ جو ریکارڈڈ پروگرام ہمارے ہوتے ہیں وہ اپلوڈ ہے۔ اگر ایک نہیں صبح کہ الحمدللہ ہمارے 300+ ایپیسوڈ یہ سمجھیے کہ ہو رہے ہیں، آج 301 وہاں ہے، تو اگر آپ پہلے کے ایپیسوڈ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ FGN چینل والے جو یوٹیوب چینل ہے اس پر موجود ہے، آپ جائیں گے پلے لسٹ میں، انشاءاللہ آپ کو وہاں پر مکمل دیکھنے کو مل جائیں گے۔ جی مزید میں چاہوں گا کہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک حالات پر، ان کی زندگی پر کچھ اور ارشاد فرمانا چاہے گا مظفر بھائی۔ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی، جیسے آپ نے بھی بتایا جی کہ آپ تنہائی پسند تھے، اور تنہائی میں رہتے ہوئے عبادت و ریاضت، لوگوں کا زیادہ ہجوم نہ ہو، تو ایسی عبادت میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے نا خشوع و خضوع ایک بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ امیر اہل سنت نے الحمدللہ ترغیب بھی دلائی ہے نیک اعمال میں، کہ نماز میں اور دعا میں بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے دعا بھی مانگا کرے اور نماز میں بھی شرکت کیا کرے۔ خشوع و خضوع کے معنی ہوتا ہے کہ بدن کے اندر لرزہ اور دل کے اندر جو ہے عاجزی کی کیفیت ہو۔ نماز میں بھی بندہ خاص اپنا دھیان جو ہے نماز کے اندر لگائے، جو پڑھ رہا ہے، جو تلاوت کر رہا ہے، جو اذکار ہیں نماز کے، اور توجہ، یعنی بزرگوں کا یہ انداز ہوتا تھا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، دیگر اور بزرگوں کے بارے میں ہے، کہ جب نماز کا وقت آتا تھا نا تو چہرہ متغیر ہو جاتا تھا۔ تو لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ تمہیں پتہ نہیں میں کس بارگاہ میں حاضری دینے والا ہوں، میں نماز کے لیے کھڑا ہونے والا ہوں، کس بارگاہ سے میرے لیے بلاوا آیا ہے، اذان ہوئی ہے، اب مجھے نماز ادا کرنا ہے۔ ایسا انداز ہوتا تھا، اور لوگوں نے ذہن دیا، یہ سمجھایا بھی گیا ہمیں کہ نماز بندہ اس طرح سے ادا کرے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بندہ اگر یہ تصور جب نماز میں باندھے گا تو ظاہر ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر کوئی اگر نماز پڑھ رہا ہوگا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، اور اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو کم از کم یہ کیفیت بنانے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے یہ بالکل خیال جمع ہوگا تو بندہ ادھر ادھر جو ہے اپنی توجہ نہیں بٹائے گا۔ آج لوگوں کا انداز ہوتا ہے، بڑے عجیب انداز لوگ اختیار کرتے ہیں۔ ایک شخص جو تھا وہ اپنے جو دن بھر کے معاملات تھا نا اس کا وہ حساب کتاب جو ہے وہ ذہن میں لاتا تھا نماز کے وقت۔ ایک بار جو ہے جماعت شاید ختم ہو گئی، وہ دیر سے پہنچا تو وہ پریشان ہو گیا، اپنی پریشانی ظاہر کرنے لگا بڑا۔ یہ لوگوں نے سوچا کہ شاید جماعت چھوٹ جانے پر اس کو افسوس ہو رہا ہوگا کہ آج میں جماعت میں شامل نہیں ہو سکا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہر روز جب میں نماز میں شامل ہوتا تھا نا تو جتنی دیر تک نماز میں رہتا تھا دن بھر کا سارا حساب کتاب جو ہے اپنے ذہن میں چلاتا رہتا تھا۔ اب جو ہے نماز جماعت ختم ہو گئی ہے تو اب وہ میں حساب نہیں کر پاؤں گا، یعنی خود سے توجہ ہے نا باہر دور ادھر ادھر لے جانا، یہ انداز لوگ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن پڑھنے والے ایسے بھی نمازیں پڑھتے تھے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جو نماز ادا کی تھی، آپ کو ایک بار تیر لگ گیا تھا اور آپ بہت تکلیف ہو رہی تھی، آپ اسے پر ہاتھ بھی نہیں رکھنے دے رہے تھے نکالنے کے لیے۔ لوگ پریشان ہوئے کہ اس کو نہ نکالا گیا تو بڑی تکلیف ہو جائے گی، تو کسی نے کہا کہ ابھی اس کو چھوڑ دو، جب نماز کا وقت ہو جائے گا نا تب نکالنا۔ مولا علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تیر نکال لیا گیا، آپ کو خبر نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ والوں کا انداز ہوتا تھا۔ تو صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی عبادت کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ بالکل جب نماز ادا کرتے تھے تو دنیا و مافیہ سے بے خبر، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کس کا کیا انداز ہے، وہ سب کو چھوڑ کر بھلا کر آپ نماز ادا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک بار آپ کے جو استاد ہیں حضرت شمس الدین حلوائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ناگور شریف آئے اور ان کے ساتھ کئی اور افراد جو ہے نا اجمیر سے آئے ملاقات کے لیے۔ اب ملاقات کے لیے کوئی آئے
اور کوئی خاص بڑی شخصیت ہو تو ایسے ہی شہرہ ہو جاتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، حضرت تشریف لائیں، ادھر ادھر شور و گل ہوتا ہے، لوگوں کی چہل پہل، ایک انداز جو ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد شریف کے اندر جو ہے نماز میں مشغول تھے، تو آپ اسی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ حضرات مسجد کے اندر بھی آ گئے لیکن آپ کو خبر نہیں ہوئی. آپ کتنی بڑی بات ہے. اور اللہ والے ایسے انداز کی عبادت کرتے تھے تو ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوا. بندہ جب کامل توجہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگا دیتا ہے نا، عبادات میں، عبادت ہوتی ہے اللہ کے لیے اور ہم عبادت کرتے ہیں. ظاہر ہے ہماری جو عبادت ہوتی ہے، ہم دیکھیں یعنی نماز تو ٹھیک ہے ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن جو ایک عبادت ہے نا، جو کامل عبادت وہ ہے جو کامل خشوع خضوع کے ساتھ ہو. یعنی جس کے لیے عبادت کر رہے ہیں نا آپ، تو اس کی طرف مکمل توجہ ہو، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اسی کے لیے عبادت کروں. بعض اوقات ہماری اگر عبادت دیکھیں نا، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کیجیے گا. میں ناظرین اس وقت آپ سے خاص میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. ہم جب عبادت کرتے ہیں، ہماری جو تنہائی کی عبادت ہے اس کا آپ جائزہ لیجیے. کبھی گھر میں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی نماز چھوٹ گئی یا کبھی جماعت نکل گئی یا آپ اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ویسے گھر میں نوافل آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس کا ایک آپ دیکھیے معاملہ کیا ہے. اچھا، مسجد میں جب نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا ویسے ہی بلا جماعت کے آپ پڑھ رہے ہیں، سنت نوافل پڑھ رہے ہیں، تو اس کا انداز دیکھیے. گھر میں اور باہر کی جو نماز، یعنی اکیلے میں جو نماز ہے وہ، اور لوگوں کے درمیان جو نماز ہے، آپ دیکھیں گے تو زمین و آسمان کا فرق ہوگا. زمین و آسمان کا فرق میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں نا، تو معذرت یوں کہہ سکتے ہیں کہ بس وہ اوٹ بیٹ چل رہی ہوتی ہے نا، بس تو چل میں آیا والی بات ہوتی ہے کہ بس پھٹافٹ کب سجدہ ہو گیا، کب رکوع ہو گیا، کب قیام ہو گیا، وہ الحمد شریف کیسے پڑھی ہے، 2 سیکنڈ کے اندر وہ تحیات پڑھ لی ہے، اور جناب والا وہ بس 1 منٹ کے اندر 4 رکعتیں، جناب 2 منٹ کے اندر 8 رکعتیں ہو جاتی ہیں. اور جب مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، تو جو ایک جس کو خشوع خضوع کہا جائے، کیا کہا جائے، وہ خدا نہ خواستہ کہ اللہ نہ کرے کوئی وہ ریاکاری تو نہیں ہوتی ہے، تو وہ بالکل توجہ کے ساتھ، اور جناب 5 منٹ کے اندر 4 رکعتیں ہو رہی ہیں، 10 منٹ میں 4 رکعتیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو تضاد ہے ظاہر و باطن کا، یہ اچھا نہیں ہے. ہم جیسے لوگوں کے سامنے ہیں ویسے ہی اگر ہوں اندر بھی، اکیلے میں بھی، تو یہ کمال ہے. یہ ہمارا ہونا چاہیے. اولیاء کرام کا یہ حال تھا نا، کیوں؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ہمارا مقصد کیا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں. بس لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے عبادت گزار کہیں، لوگ مجھے جناب والا یہ کہیں کہ بڑی نمازیں پڑھنے والا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرنے والا، تلاوت کرنے والا، ریاضت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی بندگی کرنے والا. لوگ ہماری مثالیں دیں. جب یہ ایک ہمارے سمجھے کہ ذہنوں میں ہوتا ہے، تو پھر یقین مانیے کہ اسی کو ریاکاری کہا جاتا ہے، کہ بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرے. اور ریا کو تو شرک اصغر بھی کہا گیا ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ اس سے بچے اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کامل توجہ رکھے. کہ اگر یوں عبادت ہوگی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کی برکتیں کچھ اور ہوں گی. صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف تو بہت کچھ ہم نے بیان کی ہے، اب بھی بہت کچھ باقی ہے. اگر میں آپ کے علم پر گفتگو کروں تو اور ایک الگ مقام ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفتی بھی تھے. جی ہاں، یہ بھی آپ کی سیرت میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس باقاعدہ فتاوے آتے تھے. جو کتابوں کے نام ہیں آپ کی، آپ دیکھیں گے اس میں ایک کتاب ملتی ہے فتاوی حمیدیہ. فتاوی حمیدیہ کے نام سے کتاب ملتی ہے. تو آپ مفتی بھی تھے، یعنی آپ کی کرامتیں جو مشہور ہیں، آپ کی عبادتیں مشہور ہیں، آپ کی ریاضتیں، آپ کی عاجزی، وہ سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن آپ بہت بڑے عالم مفتی بھی تھے. بلکہ بعض اوقات حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے نا وہ لوگوں کا رخ کیا کرتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے. کئی مرتبہ جو ہے نا ایسا بھی ہوا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے نا وہ آپ سے معلوم کیا کرتے تھے کچھ مسائل کے حوالے سے. تو یہ آپ کا علمی مقام بھی رہا ہے. کچھ کرامت اگر آپ بیان فرمائیں صوفی صاحب کی. صحیح، کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ با کرامت بھی ہوتے ہیں، اور علم کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ کرامتیں کا بھی جو ہے وہ صدور آپ سے ہو رہا ہوتا ہے. تو کیونکہ اللہ کا ولی بندہ بنتا کیسے، آپ ذرا دیکھیں نا کہ حدیث شریف میں جو فرمایا گیا، حدیث قدسی کے مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ فرائض سے زیادہ کسی اور چیز سے بندہ میرا قرب حاصل نہیں کرتا، اور جب فرائض اس کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. نوافل پڑھتا جاتا ہے، نوافل پڑھتا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل اسے ہو رہا ہوتا ہے. نوافل کے ذریعے بندہ جو ہے نا وہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں.
اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ کے اولیاء اگر کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی نارمل بات نہیں ہوگی، اللہ کے اولیاء اگر کسی چیز کی طرف جاتے ہیں تو ان کا چلنا کوئی نارمل آدمی کی طرح چلنا نہیں ہوگا۔ یعنی قدرت الہیہ جو ہے وہ قدرت الہیہ کی جو قدرتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں وہ ولی کی قوت سماعت کے اندر بھی ہوتی ہیں، قوت وصارت کے اندر بھی ہوتی ہیں، تو وہ دنیا میں رہتے ہوئے تحت الثری کا بھی معائنہ کر لیتے ہیں اور جو ہے وہ عرش اعظم کا بھی جو ہے نظارہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اولیاء کرام کی شان ہوتی ہے۔ اور کرامت کے اگر متعلق بات کی جائے، کیونکہ جب بندہ ولی بنتا ہے تو اس کا دیکھنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا ایک نارمل انسان کی طرح نہیں ہوتا، وہ جو ہے نا وہ تھوڑا نارمل سے ہٹ کر جو ہے نا وہ کبھی کبھی ان نیچرل بھی ہو جاتا ہے، وہ حقیقت سے جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں انسان سوچتا ہے یار یہ کیسے ہو گیا۔ تو یہی تو کرامت ہے، جو عقل میں نہ آئے یہی تو کرامت ہے۔ کسی ولی سے ظاہر ہو جائے، کسی نیک بندے اور صالح بندے سے ظاہر ہو جائے تو وہ کرامت کہلا دی جاتی ہے، کسی نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ کہلا دیا جاتا ہے۔ تو آپ کی کرامتوں کے متعلق بھی بہت ساری کرامتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اور شیخ جو ہے وہ حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے جد امجد سلطان التارکین صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ایک زبردست اور دلچسپ واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ صوفی صاحب کہیں جا رہے تھے راستے کے اندر، تو آپ کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ ایک مقروض جو شخص تھا جس کے اوپر قرض تھا، وہ نہایت غمگین اور پریشان دل اور جو ہے وہ اس کیفیت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو اس شخص نے عرض کی کہ میرا جو قرض والا شخص ہے جس سے میں نے قرض لیا ہے وہ مجھے بہت پریشان کر رہا ہے اور بار بار قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے پاس گئے، اسے سمجھایا، اسے جو ہے منایا، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایک وجدانی کیفیت بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی جلالی کیفیت بھی ہو جاتی ہے اولیاء اکرام کی۔ تو آپ اس کیفیت کے اندر آئے اور آپ نے اپنی چادر ولایت کو زمین پر مارا، اور جب زمین پر مارا تو دیکھا حاضرین مجلس نے کہ زمین شک ہو گئی، زمین پھٹی اور اس کے اندر سے اشرفیاں جو ہے وہ نمودار ہونے لگی۔ اب اشرفیاں اس کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، مال اس کے سامنے پڑا ہوا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تجھے لینا ہے وہ اس میں سے لے لے، جو بھی تجھے تیرا قرض ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس میں سے لے لے اور میرے سامنے اپنے ہاتھوں سے اس میں سے اپنا قرض جو ہے وہ نکال لے۔ تو یہ اولیاء کرام کی شان ہوتی ہے کہ دکھیاری امتوں کے درد بھی دور کیا کرتے ہیں، اپنی کرامتوں کے ذریعے بھی درد دور کیا کرتے ہیں۔ اور بھی جو نماز کی بات چل رہی تھی ماشاءاللہ، لیکن آپ کی نماز کا عالم دیکھیں علی بھائی، تو یہ چیز لکھی گئی کہ اجمیر شریف میں، اجمیر معلیٰ کے اندر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دیار میں ایک مسجد واقع ہے، اولیاء مسجد اس کا نام، اولیاء مسجد۔ تو اس مسجد کے آپ امام تھے، اور آپ دیکھیں آپ ناگور میں رہتے تھے اور اس مسجد کے امام تھے۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے ناگور سے امامت کرنے کون آئے گا، اور ناگور سے جو ہے نا وہ اجمیر تقریباً 150 کلومیٹر جو ہے وہ دور ہے۔ تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی سواری کے بغیر جو ہے وہ آپ اجمیر شریف جو ہے وہ ناگور سے صبح کی نماز پڑھ کر، جی صبح کی نماز پڑھ کر ناگور شریف تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ظہر کی نماز جو ہے وہ پڑھا کر پھر عشاء کے بعد جو ہے وہ آپ ناگور تشریف لے کر آیا کرتے تھے۔ اور آپ کی نماز کا یہ عالم تھا علی بھائی کہ جب آپ نماز پڑھایا کرتے تھے تو مقتدیوں کو عرش معلیٰ کی زیارت ہوا کرتی تھی، عرش اعظم کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ یہ لکھا گیا کتابوں کے اندر کہ عرش معلیٰ کی زیارت ہوا کرتی تھی، اور مقتدی بھی کمال کے ہوا کرتے تھے۔ تو کئی سارے مقتدی تو یہ سوچتے تھے کہ شاید ہماری کرامت ہے یہ، لیکن کیا ہوا کہ ایک دن حضرت جو ہے وہ نماز کے لیے نہیں آئے، نماز جو ہے وہ امامت کے لیے نہیں آئے، تو اس دن کسی اور نے نماز پڑھائی۔ جب کسی اور نے نماز پڑھائی تو عرش اعظم نظر نہیں آیا، عرش معلیٰ نظر نہیں آیا، تو پھر سب نے جو ہے نا اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہ حضرت ہی کی کرامت ہے۔ تو یوں آپ کا نمازوں کا انداز تھا اور یوں کرامتوں کا انداز تھا۔ ماشاءاللہ بہت خوب، اولیاء کرام کی کیا شان ہے۔ وہ جو آپ نے شروع میں شعر کہا تھا، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں، دنیا کی یہ شان ہے، خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ آپ کے 3 پوتے تھے، شیخ وحید الدین، شیخ فرید الدین اور شیخ نجیب الدین، یہ تینوں آپ کے جو ہے پوتے تھے۔ اور آپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ پاک اپنے جن اولیاء کو اور اپنے جن چنندہ بندوں کو چاہتا ہے وہ آئندہ کی خبریں بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے وہ غیب کی خبریں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں ان تینوں کے حوالے سے ایک ارشاد فرمایا، عطا فرمایا، وحید من است، وحید ہے میرا پوتا، یہ میری طرح ایک فرد یگانہ ہے اور جو ہے اس کا مزاج میری طرح ہے۔ اور دوسرے فرید الدین، فرمایا فرید سجادہ من است، فرید الدین جو ہے یہ میرے سجادہ ہوں گے، اور تیسرے جانشین
اور تیسرے جو ہے نجیب الدین، فرمایا نجیب صاحب دیوان است، نجیب جو ہے صاحب دیوان ہوں گے، ان کو اس میں شوق تھا۔ تو یہ تینوں کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا تو ہوا یوں ہی کہ جو دو تھے وحید الدین اور نجیب الدین، نجیب الدین صاحب جو ہے وہ صاحب دیوان بنے، اور ان دونوں حضرات کا وحید الدین صاحب کا، شیخ وحید الدین اور شیخ نجیب الدین کا صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات ہی میں انتقال ہو گیا۔ اب جو جانشین بنتا ہے ظاہر بات وہ بعد میں بنتا ہے، تو ایک ہی بچے شیخ فرید الدین، تو یہ بعد میں چل کر جو ہے آپ کے جانشین، آپ کے سجادہ نشین بھی بنے۔ تو یہ سمجھے کہ پہلے ہی آپ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ ایک باقی رہیں گے جو میرے بعد جو ہے بعد میں چل کر کے سجادہ کی جو ہے نا وہ منصب بھی سنبھالیں گے۔ تو یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں میں یہ بھی ایک کرامت بیان کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو بہت کچھ عطا فرماتا ہے، اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں، کمالات ان کے پاس ہوتے ہیں، لہٰذا اولیاء کرام سے کے مبارک دامنوں سے اگر ہم وابستہ رہیں گے، مضبوطی کے ساتھ ان کے دامن کو پکڑیں گے انشاءاللہ تو دنیا کی ٹھوکریں نہیں کھائیں گے۔ تو ہم بھی اگر اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اس دور کے اندر کئی لوگ ہیں جو معاذ اللہ رب العالمین اولیاء کرام کی گستاخی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان سے اپنے دامنوں کو دور رکھیے، ان کے جو ہے نا وہ غلط معاملات کے اندر خود کو نہ ڈالیں، بلکہ اولیاء کرام کے مبارک قدموں تک آ جائیں۔ انشاءاللہ یہ اولیاء دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے، انشاءاللہ بہت برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ تو صوفی صاحب کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہم نے کی ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ کل بھی انشاءاللہ کسی ایک نئے ٹاپک پر گفتگو کریں گے اور بہت ساری انشاءاللہ آپ سے باتیں کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو پروگرام کو آپ دیکھتے رہا کریں، برکتیں حاصل کریں۔ چلے صوفی صاحب کی شان میں کچھ 2-3 شعر ہم شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ صلاۃ والسلام کی جانب بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ جاہ و حسن و عظمت ہے حمید و دین صوفی کی، وہ جاہ و حسن و عظمت ہے حمید و دین صوفی کی، دل اعداء میں ہیبت ہے حمید و دین صوفی کی، دل اعداء میں ہیبت ہے حمید و دین صوفی کی، فقیری میں بھی ہے شاہوں کا رتبہ بالیقین حاصل، فقیری میں بھی ہے شاہوں کا رتبہ بالیقین حاصل، یہ کیسی بادشاہت ہے حمید و دین صوفی کی، یہ کیسی بادشاہت ہے حمید و دین صوفی کی، عبادت میں لگا وہ دل کے لمبے ہو گئے سجدے، عبادت میں لگا وہ دل کے لمبے ہو گئے سجدے، جدا ذوق عبادت ہے حمید و دین صوفی کی، جدا ذوق عبادت ہے حمید و دین صوفی کی، بنے ہیں مقتدی جن کے میرے خواجہ معین الدین، بنے جن کے مقتدی، بنے ہیں مقتدی جن کے میرے خواجہ معین الدین، بنے ہیں مقتدی جن کے میرے خواجہ معین الدین، نرالی شان و شوکت ہے حمید و دین صوفی کی، نرالی شان و شوکت ہے حمید و دین صوفی کی، وہ جاہ و حسن و عظمت ہے حمید و دین صوفی کی، دل اعداء میں ہیبت ہے حمید و دین
صوفی کی. ماشاء اللہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ برکت نصیب فرمائے. حضرت کا وصال کے حوالے سے ارشاد فرمائے اگر کب وصال ہوا اور مزار پاک کے حوالے سے. اتنی مبارک ہستی ہیں تو جب ان کا وصال ہوا تو ظاہر سی بات ہے ایک عالم ولایت پر جو ہے ایک غم کا جو ہے وہ پردہ چھا گیا. اور آپ کا وصال جو ہے وہ 29 ربیع الآخر اور 673 سن ہجری بروز پیر عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس دار بقا سے جو ہے وہ فنا سے دار بقا کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو گئے. تو آپ کا جو وصال ہوا ہے وہ 29 ربیع الآخر کو ہوا ہے. جب یہ مبارک تاریخ آتی ہے تو پھر جو ہے وہ عرس بھی ہوتا ہے اور جو عاشق شیخ حمید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں وہ نیاز فاتح کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو کرنا بھی چاہیے کہ بزرگوں کی جو وصال کی تاریخ ہوتی ہے اس وقت بھی جو ہے وہ ہم انہیں کم سے کم یاد رکھیں, انہیں ان کی تعلیمات کو یاد رکھیں, ان کا تذکرہ خیر کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی. یوں تو زندگی بھر ہی ان کو یاد رکھنا چاہیے ان کی تعلیمات کو, لیکن بطور خاص ایک یہ ہوتا ہے کہ فیض کا ایک عالم ہوتا ہے اور جو اولیاء کرام کی سمجھے کہ عرس کی تاریخ ہوتی ہے بالخصوص وہ لمحہ کہ جس وقت دنیا سے تشریف لے کر گئے تو وہ بھی ایک رحمت والی گھڑیاں ہوتی ہیں, دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو اللہ پاک برکت نصیب فرمائے اور اللہ پاک جو نہیں گئے ہیں ان کو بھی جانا نصیب فرمائے کہ مزار پاک پر اور ہماری التجاؤں کو اللہ پاک قبول فرمائے. جی بھائی ایک چیز کی جو ہے وہ جو وضاحت جو ہے ناظرین بھی کہ صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بظاہر دنیا سے بے رغبتی اور یہ معاملہ آپ کا وہ تھا تو آپ نے اپنے مزار شریف کو بھی جو سادہ ہی رہنے دیا اور خواب میں منع بھی کیا. تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مزارات پر جو ہے نا گنبد بنانا عمارت بنانا یہ منع ہے یا انہوں نے اپنے لیے ذاتی طور پر یہ پسند نہیں کیا. دیگر بہت سارے بزرگوں کے مزارات اور گنبد وغیرہ بنے ہیں اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی لکھا ہے کہ آج لوگ جو حاضر ہوتے ہیں تو بعض اوقات دھوپ کا معاملہ ہوتا ہے, لوگ اگر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا چاہیں یا دیگر چیزیں تو عمارت جو بنی ہوتی ہے گنبد بنا ہوتا ہے سایہ ہوتا ہے تو اس میں لوگوں کے لیے بھی حاضرین کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے. تو یہ بالکل بنانا گنبد بنانا جائز ہے ہمارے اہل سنت میں یہ جو انداز ہے. اور مقصد بھی یہ ہے کہ تاکہ جو آپ یہ ہستیاں چونکہ زمانے میں جی ان کی شان بھی ظاہر ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اللہ پاک کے ولی ہیں, تو اس لیے ان کے مزارات پر چونکہ علماء نے اس کو جائز رکھا ہے لہٰذا بالکل درست ہے. لیکن صوفی صاحب کا ظاہر ہے ان کا اپنا ایک معاملہ تھا, جس طرح سے زندگی سادہ گزاری آپ نے مزار کو بھی سادہ ہی رکھنا پسند کیا کہ گنبد بھی نہ بنے, ایک عاجزی اور سادگی کے طور پر. جو آپ کا ایک معاملہ تھا اللہ پاک ان کی برکت میں نصیب فرما. بہرحال عوام جو ہے ان کے حوالے سے ہی کہ ان کی جو قبریں ہیں وہ سادہ ہی ہوں, جو عوام ہے ان کے لیے یاد رکھیے گا بعض اوقات لوگ جو ہے نا وصیت کر کے مر جاتے ہیں حالانکہ وہ نہ عالم ہوتے ہیں نہ کچھ, لیکن وہ جناب میرے جناب ماربل بھی لگانا میرے مرنے کے بعد اور اتنا بڑا میرا ایریا ہونا چاہیے مزار میری قبر کا اور جو نا اس پر عمارت تعمیر کرنا, تو یہ درست نہیں ہے. اولیاء کرام جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہی کے حوالے سے علماء نے اجازت دی کہ ان کی باقاعدہ ان کی جو پکی قبریں بنائی جائیں گی اور جو قبہ اور جو ہے گنبد وغیرہ کی اجازت ان کے لیے ہے, عوام کے لیے اس کی اجازت علماء نے نہیں دی ہے. اور عوام کی جو قبریں ہوں گی وہ قبرستان ہی میں ظاہر بنے گی اور وہ کچی قبریں ہی ہوا کرتی ہیں. اللہ پاک ہمیں صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکتیں نصیب فرمائے. آئیے الصلوۃ والسلام پڑھ لیں. تاجدار حرم اے شاہدی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام. کوئی اس نے عمل پاس میرے نہیں, کوئی اس نے عمل پاس میرے نہیں, بس نہ قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑو درود
دو سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے رب کریم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے پروردگار عالم، عالم اسلام کے مسلمانوں پر خیر فرما، کرم فرما. اے رب کریم جمعہ کے دن کی برکتیں ہمیں نصیب فرما. صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ خیر کیا، ان کی برکتوں سے مالا مال فرما. اے رب کریم عز و جل ہماری تمام جائز حاجتیں، تمنا مرادیں اپنے پیارے اور آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو